بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ویل للعقاب من النار۔ پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں، یہ جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، اس پاؤں کی جو نیچے دو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں، اس کے پیچھے والے جو ایک لکیر، ایک نالی سی بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ یہ جگہ ان علاقوں میں جہاں پانی کم ہو، نمبر 2 جیسے اوپر والے باب میں ہم نے عرض کیا، عمومی طور پہ سردیوں کے وقت میں، نمبر 3 جلدی سے وضو کرنے والے ان علاقوں کو خشک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ علاقے، یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے، جہاں پانی کی قلت ہو، نمبر 2 موسم سرد ہو، نمبر 3 جلدی سے وضو کرنے والے ان علاقوں کو۔ اور اسی طرح بطون قدمہ، بعض روایات میں آتا ہے یہ جو پاؤں کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ جو ایسا سلوپ سا بنا ہوتا ہے، وہ جگہ بھی جلدی سے وضو کرنے والے، پانی کی قلت والے، جن علاقوں میں پانی کم ہوتا ہے، اور سردیوں کے زمانوں میں ان علاقوں، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ ان علاقوں، ان جگہوں کے خشک رہنے سے وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز نہیں ہوگی، تو جب نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خود ہی جہنم میں جانا پڑے گا بھائی، اور کیا کیا جائے گا؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اب یعنی پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں، ان کے خشک رہنے کی وجہ سے ان کو اللہ کے نبی نے جہنم کی عذاب کی سے ڈرایا ہے کہ بھئی ان کے لیے جہنم کے عذاب سے کیا ہے، یعنی ان کو بتا دو کہ بھئی ان کو یہ حصے جہنم میں جلیں گے، کیونکہ یہ حصے خشک رہ گئے تو ان سے وضو نہیں ہوگا۔ اب اختلاف فقہا، صرف جو اصحاب تشیع ہیں، یعنی جو شیعہ حضرات ہیں جن کو امامیہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا جو وظیفہ ہے، پاؤں کا وظیفہ مسح ہے، پاؤں کا وظیفہ مسح ہے، چاہے آپ نے موزہ پہنا ہو، چاہے آپ نے موزہ نہ پہنا، دونوں صورتوں میں پاؤں کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 4 اعضاء ہیں، 2 اعضاء مغسولہ ہے، 2 اعضاء مغسولہ ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو فرمایا کہ ہاتھ اور پاؤں، چہرے کو اکٹھا ذکر کیا اللہ نے، یہ 2 اعضاء مغسولہ ہیں، اور مس راس کے ساتھ پاؤں کو ذکر کیا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں یہ 2 اعضاء ممسوحہ ہیں، چاہے آپ نے موزہ پہنا ہو، چاہے آپ نے موزہ نہ پہنا ہو، ہر صورت میں پاؤں کا وظیفہ کیا بتاتے ہیں؟ مسح بتاتے ہیں۔ دوسرا جو یعنی اہل سنت والجماعت میں ہیں، ان میں سوائے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ تخییر کے قائل ہیں، اس کو بند کرو۔ تو اہل سنت والجماعت میں سے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کہ وہ تخییر کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو اختیار ہے، چاہے پاؤں کو دھو لو، چاہے پاؤں کا مسح کر لو، ٹھیک ہو گیا۔ جمہور علماء، جمہور فقہا، تمام محدثین، ائمہ 4 سب کے نزدیک پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، پاؤں کا وظیفہ یعنی دھونا ہے، پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے۔ دلائل، یہ جو اہل تشیع ہیں، ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ وہ قرآن میں آیت جر پڑھتے ہیں، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قریب ہے تو جب رؤوس کے اندر کسرہ ہے تو ارجل کے اندر بھی کسرہ ہے، تو جب وہاں پر کسرہ ہے تو معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، لہذا سر کا وظیفہ بھی مسح ہے تو پاؤں کا وظیفہ بھی مسح ہے۔ لیکن جب عقل اللہ مار دیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھو پاؤں کے مسح جو ہوتا ہے موزے پہ، تو آپ نے دیکھا ہو کہ 3 انگلیوں سے ہوتا ہے اور صرف اوپر والے حصے پہ ہوتا ہے، ایڑی کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں۔ اور اللہ کے نبی حدیث میں کیا فرما رہے؟ ویل للعقاب، ایڑیوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے جہنم کی آگ کی۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ جہنم کی آگ کی ہلاکت ہے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، اور اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ پھر تو مسح تو اوپر والے حصے پہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ دوسری حدیث میں بطون قدمہ ہی، کہ پاؤں کے جو نیچے والا حصہ ہے، وہ جو سلوب سا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو پھر وہاں کا تو کوئی بھی مسح نہیں کرتا، چلو ایڑیاں تو چلو مسح میں اوپر چلو آ گئی، ایڑی کا مسح
کوئی نہیں کرتا، بطون قدمین جو پاؤں کے نیچے والا سلوپ والا حصہ ہے اس کا کوئی نہیں کرتا، تو بھئی پھر کیسے آپ اس آیت کو جر کے اوپر محمول کرتے ہو؟ لہٰذا یہ ان کی دلیل تھی، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ جمہور محدثین فقہا کی جو حدیث ہے وہ باب کی روایت ہے، اور اصل میں روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ مدینے سے مکے کا سفر جاری تھا، اور عصر کی نماز میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور عصر کی نماز آخری وقت میں تھی، قریب تھی قضا ہونے کے، تو اب صحابہ نے جب پڑاؤ ڈالا تو جلدی جلدی سے وضو کیا، اور میں نے عرض کیا کہ اصل میں یہ ایڑیاں اور یہ پاؤں کے نیچے والا حصہ خشک جلدی میں رہ جاتا ہے، تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے جلدی سے وضو کیے تو ان کی ایڑیاں خشک تھیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ایڑیوں کے خشک رہنے کے لیے ہلاکت ہے، اسبغ الوضو، وضو پورا کرو۔ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو بھئی یہ دلیل، یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، دھونا ہے، پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے۔ دوسرا جمہور جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں نصب والی، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہ کہتے ہیں وَأَرْجُلَ کا عطف کس پہ ہے؟ چہرے، اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اس کے اوپر اس کا عطف ہے، اس کے اوپر اس کا عطف ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اوپر اس کا عطف نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دو دلیلیں۔ تیسری دلیل، جمہور کہتے ہیں کہ تعمل ناس، تعمل صحابہ، توارث صحابہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے ننگے پاؤں پر مسح کیا ہو، یہ آپ ثابت کر دیں۔ تاریخ صحابہ میں صحابہ کی اتنی کثیر تعداد، بات کے نزدیک 6 لاکھ کے قریب ہے، ان تمام 6 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی سے آپ ثابت کر دو کہ ننگے پاؤں پر انہوں نے مسح کیا ہو، تو یہ توارث صحابہ، تعمل صحابہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، پاؤں کا وظیفہ مسح نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو انہوں نے توجیہ کی ہیں کہ وہ جر کی روایت سے لیتے ہیں، جمہور فقہا ان کی چند توجیحات کرتے ہیں۔ پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو کسرہ آیا ہے، جو کسرے کی روایت ہے، دیکھیں ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، جیسے 2 آیتوں کے اندر تعارض نہیں ہے، جیسے 2 آیتوں میں تعارض نہیں ہو سکتا، تعارض کیوں ہوتا ہے؟ ہم جاہل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ آیت پہلے کی ہے یہ آیت بعد کی ہوتی ہے۔ 2 حدیثوں میں تعارض نہیں ہو سکتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرتے، تو 2 حدیثوں میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ تعارض ہمیں لگتا ہے کہ ہم جاہل ہوتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے وقت کی ہے، یہ حدیث بعد کے وقت کی ہے، اس پہ تعارض ہے۔ تو اس طرح یاد رکھنا 2 قراتوں میں بھی تعارض نہیں ہو سکتا، ایک قرات میں جر بھی ہو نصب بھی ہو، 2 قراتیں ہوگی نا، وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو جیسے 2 آیتوں میں تعارض ناممکن ہے، اسی طرح کیا ہے 2 قراتوں کے اندر بھی تعارض ناممکن ہے، تعارض نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو کسرہ آیا ہے وہ جر جوار کی وجہ سے آیا ہے، پڑوس کی وجہ سے، جر جوار پڑوس کی وجہ سے۔ یہ قاعدہ آپ پیچھے سے پڑھتے پڑھتے چلے آ رہے ہو لیکن آپ لوگ بھلا دیتے ہو، جر جوار پڑوس کی وجہ سے کسرہ آیا ہے۔ لیکن علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ جواب کمزور ہے، اتنا پائیدار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں غیر منصرف کے اوپر تنوین کا آ جانا اس کی مثال موجود ہے، حالانکہ غیر منصرف کے اوپر کسرہ تنوین نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے ہیں غیر منصرف کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا، لیکن قرآن کے اندر غیر منصرف کے اوپر کسرہ آیا ہے، اس کی مثال ہے، لیکن جر جوار کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے کسرہ آ جائے، اس کی قرآن میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ جر والی روایت کو موضع کے اوپر محمول کیا ہے، جو جر کی آیت ہے اس کو کیا کیا بعض فقہا نے موضع کی حالت پر محمول کیا ہے، لیکن یہ جواب بھی پائیدار نہیں ہے، یہ جواب بھی
مضبوط نہیں ہے۔ کیوں کہ بھئی یہ بات ثابت ہے کہ موزے پہ مسا جو ہے نا اس کے اوپر والے پاؤں کے اوپر والے حصے پہ کیا جاتا ہے، ایڑی پر مسا نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح پاؤں کے نیچے والے حصے پہ احناف قائل نہیں، اگرچہ شوافع اور موالک قائل ہیں، آگے آئے گا، لیکن ایڑی پر کوئی قائل نہیں ہے۔ تو جب ایڑی پہ مسا کے کوئی قائل ہی نہیں ہے فقہاء ائمہ اربعہ میں سے کوئی، تو پھر اس کو جر والی آیت کو موزے پر محمول کرنا بھی یہ بھی کمزور بات ہے۔ تیسری توجیہ وہ کہتے ہیں یہاں پر آیت کے اندر صنعت استخدام ہے، آیت کے اندر صنعت استخدام ہے۔ صنعت استخدام کیا ہوتا ہے؟ صنعت استخدام یہ ہے کہ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے، ایک لفظ کو ذکر کیا جائے، جب آگے ضمیر پھر اس لفظ کی طرف لوٹائی جائے۔ اب ایک لفظ کو ہم نے ذکر کر دیا، اس کا ایک معنی لے لیا، ایک لفظ کو ہم نے کیا کیا؟ ذکر کیا، اس لفظ کا ایک معنی لے لیا، آگے چل کے دوسری کوئی ضمیر ذکر کی اور اس ضمیر کو اسی لفظ کی طرف لوٹایا تو اس کے دوسرے معنی لے لیے۔ پہلے کچھ اور معنی لیے تھے، جب ضمیر پھر اس لفظ کی طرف لوٹائی تو اس کے اور معنی لے لیے۔ مثلا شاعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے اذا نزل السماء بقوم ارض، اذا نزل السماء نہیں، اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ وان كانوا غضبانا، اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ وان كانوا غضبانا، کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے کسی قوم کی زمین پہ اور اس بارش کے ذریعے سے اس زمین میں گھاس اگتی ہے تو ہم اپنے جانوروں کو اس گھاس میں چرا کے لے آتے ہیں، اگرچہ وہ قوم کے لوگ اس کو ناپسند کریں۔ رعیناہ، ہم اس کو چر آتے ہیں، یعنی اپنے جانوروں کو اس میں چرا لیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا غَضْبَانَا، اگرچہ وہ قوم کے لوگ اس بات کو نہیں پسند کرتے، وہ غضبناک ہوتے ہیں، لیکن رعیناہ۔ اب دیکھو یہاں پر السماء سے مراد بارش ہے، اذا نزل السماء، یہاں سما سے مراد کیا ہے؟ بارش ہے، تو لفظ سما سے کیا معنی لفظ ہے؟ اس سے کیوں سا معنی مراد لیا؟ بارش، لیکن رعیناہ، ہو ضمیر سما کی طرف لوٹائی، رعیناہ ہو ضمیر کدھر لوٹائی؟ سما کی طرف۔ تو سما جب پانی برستا ہے تو پانی کا خاصہ ہے کہ زمین میں کیا ہوتا ہے؟ گھاس اگاتی ہے، تو رعیناہ کی ضمیر کو جب دوبارہ لوٹایا تو سما سے کیا لیا؟ گھاس، کہ جب بارش کسی قوم کی زمین پہ برستی ہے رعیناہ، تو ہم اس گھاس کو چر آتے ہیں، اگرچہ وہ قوم والے اس کو ناپسند کریں۔ تو یہ قانون ہے کہ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے اور جب ضمیر کو اس کی طرف لوٹایا جائے تو اس کے دوسرے معنی لیے جائیں، یہ صنعت استخدام ہے۔ اسی طرح کہ دو ضمیریں جب ایک مرجع کی طرف لوٹائی جائے اور ہر ضمیر کا معنی الگ الگ لیا جائے، یہ بھی صنعت استخدام ہے۔ اسی طرح دو معمول کو ایک فعل کے ساتھ جوڑا جائے، دو معمولوں کو ایک فعل سے جوڑا جائے اور ہر معمول کا اپنا اپنا معنی مراد لیا جائے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں سوڑیوں؟ صنعت استخدام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، سر پہ مسا کرو۔ مسا کی تعریف کیا ہے؟ امرار الید المبلتی علی الشیء، امرار الید المبلتی علی الشیء، بھیگے ہوئے ہاتھ کو کسی چیز پہ پھیرنا، یہ کیا ہے؟ مسا کی تعریف۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسا کرو۔ چلو وارجولکم کہہ دیا، وارجولکم، اور دوبارہ رجل کو بھی اسی کی طرف لوٹایا تو اس کے معنی لے لیے غسل خفیف کے، اس کے معنی کیا لے لیے؟ غسل خفیف کے، کہ سروں کا مسا کرو یعنی بھیگے ہاتھ کو سروں پہ پھیرو اور پاؤں کو ہلکا دھو، پاؤں کا غسل خفیف کرو۔ اذا نزل السماء بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَضْبَانَا، تو جب دو ضمیروں کو لٹایا جائے گا ایک مرجع کی طرف، ہر ضمیر کا اپنا اپنا معنی لیا جائے گا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا معنی ہوگا بھیگے ہوئے ہاتھ کو سر پہ پھیرنا، وَأَرْجُلَكُمْ کا معنی کیا ہوگا؟ پاؤں کو ہلکا دھونا۔ کہتے یہ معنی آپ نے کیوں لیا؟ یہ صنعت استخدام، یہ معنی آپ نے کیوں لیا؟ کہتے یہ اس لیے لیا، اب بات ذرا غور سے سنو۔ اب یہ ہے، یہ بات تو عوام کی سمجھ میں شاید نہ آئے لیکن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔
اور آپ کی بھی وہ شاید سمجھ میں نہ آئے اور یہ سمجھ میں آ جائے، جاگ جاؤ، کہ اس آیت کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن سے بوجھ کو اتارا گیا ہے۔ کیا کیا گیا؟ بوجھ کو اتارا گیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو زمانہ تھا ابتدائی، اس میں تو صحابہ کے ذہن سے بوجھ کو اتارا گیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ دیکھیں یہ بات آپ کتاب الطہارت کے شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام کا جو ابتدائی دور تھا، صحابہ کا جو دور تھا، مکہ مدینہ کی جو سرزمین ہے اس میں پانی کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، پانی کم ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب فتح مکہ ہوا، آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، لیکن جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور فجر میں آپ نے وضو کیا، موضوع پر مسح کیا اور ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، ایک مرتبہ کلی کی، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، ان اعضاء کو ایک ایک مرتبہ، اور موضوع پہ مسح کیا، سر پہ مسح کیا، اور اسی وضو سے ساری نمازیں پڑھائی، پانچوں نمازیں پڑھی۔ تو 5 نمازوں کے بعد حضرت عمر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آج آپ کو ایسے کام کرتے دیکھا کہ کبھی زندگی میں آپ نے نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ عمدن فعلت یا عمر، او کما قال، فرمایا عمر میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اب وہ جان بوجھ کے کیوں کیا؟ کہ مکہ کے لوگوں کے ذہنوں سے بوجھ اتارنے کے لیے، کہ اب سارے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پانی ہے نہیں، اب مسلمان ہو گئے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اب نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں ہے، اور ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 لوٹے پانی چاہیے، اب 10 لوٹے پانی کدھر سے لائے؟ اب یہ ذہن پر بوجھ تھا، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عمدن فعلت یا عمر، جان بوجھ کے ایسا کیا میں نے، کہ ان لوگوں کو بتا دوں کہ ان کے ذہن سے یہ بوجھ اتر جائے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کا ابتدائی دور جو تھا وہ اکثر ننگے پاؤں ہوتے تھے، بیچارے ننگے پاؤں پھرتے تھے، اور ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں پہ گرد و غبار زیادہ جم جاتی تھی۔ اب اگر وہ دیکھو ہاتھ اور چہرہ، ان پہ گرد و غبار کم ہوتا ہے، پاؤں چونکہ ننگے ہوتے تھے اس پہ گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ ان کے ذہن پہ بوجھ تھا کہ اب اگر اس کو ہم اچھی طرح دھوئیں گے تو 1 لوٹا پانی تو ادھر لگ جائے گا۔ ان کے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کہ بھئی سروں کا مسح کرو، بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیرو، اور پاؤں کا خفیف غسل کرو، اتنا گہرائی میں جا کر اچھی طرح دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہلکا سا دھو لو۔ اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال لیکن پاؤں کا وظیفہ مسح نہیں ہے، پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، یعنی غسل دھونا ہے، اور اس پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بات کی روایت ہے اور نسب کی روایت ہے، اور صحابہ، تمام صحابہ کی تاریخ میں کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ننگے پاؤں پر مسح کیا ہو۔